اندر تقریباً 90 سال کی عمر تھی حضرت سمیہ کی، اسلام قبول کی۔ ابو جہل پکڑ لیا، کہنے لگا سمیہ ہم نے سنا آپ نبی کا اسلام قبول کر لیے؟ ہاں ابو جہل نے کہا سمیہ تمہارے اس بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، ایک کام کرو سمیہ ابھی اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ ایسی سزا میں تم کو دوں گا کہ ساری دنیا اس سزا کو یاد رکھے گی۔ سمیہ 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والی، سمیہ نے کہا ابو جہل اس وقت تو گرچہ کہ میرے مقابلے میں جوان ہے، لیکن ابو جہل میں بوڑھی ہو تو کیا ہوا، لیکن میرا اسلام میرے لیے جوان ہے۔ سمیہ نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ سمیہ تیرے عمر کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، ایک کام کر مذہب بدل لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ تجھے ایک ایسی سزا دوں گا کہ لوگ دیکھنے پر اور تجھے یاد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت سمیہ انکار کرتی ہے، چنانچہ ابو جہل 4 اونٹوں کو بیک وقت بلاتا ہے، بلا کر کہنے لگا لوگوں کو ایک کام کرو، سمیہ کا ایک ہاتھ یہ اونٹ سے باندھو، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ سے باندھو، یہ 2 پیر 2 اونٹوں سے باندھو۔ چنانچہ 2 ہاتھوں کو 2 پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر آتا کہتا ہے ابو جہل سمیہ اس حالت میں تجھے سزا دیتے ہوئے مجھے خوش شرم آ رہی ہے، ایک مرتبہ کہہ دے کہ محمد کا اسلام جھوٹا ہے، اسی وقت میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تو تیرے طاقت سے مقابلہ کر، میں میرے اسلام سے مقابلہ کروں۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت سمیہ کی اس بات کو سن کر ابو جہل نے کہا ایک کام کرو، اب اونٹوں کو بھگانا شروع کرو، ذرا سوچ کر دیکھو یہ عورت کو جب 4 طرف سے اونٹ کھینچ رہے ہیں تو سمیہ کے جسم کا حال کیا رہا ہوگا۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلی شہیدہ سمیہ، انتقال ہوا، زمانہ گزر گیا۔ ہمارے حضرت سبق کے دوران میں مرتبہ حضرت نے فرمایا مکے کے اندر جتنے پہاڑ تھے اسے پھوڑ کر بلڈوزروں کے ذریعے سے وہاں ہوٹلز بنا دیے گئے، سب کچھ بنا دیا گیا، لیکن کچھ پہاڑے ہیں اسے کھودا نہیں گیا۔ لیکن ایک جگہ پر کھودنا چاہ رہے تھے، کھودنا چاہتے تھے، اندر سے بجائے پانی کے خون آ رہا تھا۔ بعد کے علماء نے ریسرچ کر سب نے ایک نتیجے پر پہنچ کر سب نے اس بات کو پیش کیا کہ یہاں پر کوئی معمولی دفن نہیں، بلکہ اسلام کے نام پر سب سے پہلی شہیدہ سمیہ مدفون ہے، اور اللہ نے قانون پیش کر دیا جو بھی یہاں کھودے گا وہاں پانی نہیں بلکہ سمیہ کا خون باہر آ جائے گا۔ اور لکھا ہے کتابوں اور بعض اکابر علماء نے فرمایا جو بھی وہاں کھودنا چاہتا تھا وہاں پانی نہیں بلکہ خون نکل پاتا تھا۔ ایسے مقدس پہاڑوں میں غار ہیرا، غار سرور، جبل رحمہ، یہ مقدس پہاڑے پیغمبر علیہ السلام و تسلیم توشہ لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ خود حضور فرماتے ہیں آنے والا آدمی آیا